میری معصوم دعاؤں کو الہی سن لے، میری مغموم صداؤں کو الہی سن لے، مجھے شیطان کے راستے سے بچا اے مولا، مجھے شیطان کے راستے سے بچا اے مولا، اور قانون شریعت پہ چلا اے مولا، میری معصوم دعاؤں کو الہی سن لے، میری مغموم صداؤں کو الہی سن لے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حجازی مکی جو دیوبندی ہے ان کا ایک ویڈیو کلپ دیکھنے کا اتفاق ہوا، جس میں حجازی مکی صاحب جو ہیں وہ کسی نے سوال ان کو لکھ کے بھیجا ہوگا رفع الیدین کے حوالے سے، اور وہ گفتگو کرنے لگے، اور گفتگو کرتے وقت انہوں نے اہل حدیثوں کو جو ہے وہ طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا اور کہا کہ یہ اہل حدیث ہیں لیکن حدیثوں کا ان کو فہم نہیں ہے۔ تو میں حجازی مکی صاحب سے کہوں گا کہ حجازی مکی صاحب آپ کو بڑا ہی فہم ہے حدیثوں کا، کہ آپ نے علمی خیانت کی ہے، اور وہ علمی خیانت کیا کی ہے؟ حجازی مکی صاحب یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ رفع الیدین جو ہے وہ منسوخ ہو گیا، ترک ہو گیا، اور اس کے ضمن میں حجازی مکی صاحب کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ امام ترمذی علیہ رحمہ نے باب قائم کیا پہلے اور بعد کا۔ تو کہتے ہیں دیکھو بھائی، دنیا کا کوئی محدث لا کے دو، چیلنج بھی کیا کہ کوئی ایسا محدث لا کے دو کہ جس نے رفع الیدین کرنے کی روایتوں کو جو ہے وہ یعنی بعد میں ذکر کیا اور نہ کرنے کی پہلے ذکر کیا۔ تو یہ حجازی مکی صاحب کی جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے وہ جہالت ہے۔ حجازی مکی صاحب کہتے ہیں کہ جی بعض لوگ کہتے ہیں کہ رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث صحیح ہوتی تو سیاستہ میں نہ ہوتی، ساری سیاستہ بھری ہوئی ہے۔ کوئی حدیث کی کتاب کھول لیں، ترمذی شریف کھول لیں، نسائی کھول لیں، کوئی کھول، اور ہم تو ان جھگڑے والے مسئلوں میں نہیں پڑھتے، لیکن تمہیں میرے خیال میں حدیث کا شوق تو ہے لیکن سمجھ نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھو، ہمیشہ امام ترمذی نے دو باب باندھے ہیں، رفع الیدین کرنے کا اور نہ کرنے کا۔ کرنے کا پہلے باندھا ہے اور نہ کرنے کا بعد میں باندھے، مانا ہے کہ پہلا ختم ہے۔ تم مجھے کسی دنیا کی حدیث کی کتاب میں دکھا دو کہ رفع الیدین چھوڑنے کا بعد میں ہو اور کرنے کا پہلے ہو۔ یہ تو فقہ ہے امام کی، امام ترمذی کی، وہ محدث عظیم ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے حدیث کا فہم جو ہے نہیں ہے، لازمی بات ہے، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ مکہ کی سرزمین پہ بیٹھ کر اور حجازی مکی صاحب ایسے جھوٹ اور علمی خیانتوں سے کام لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں۔ حرم کی سرزمین پہ بیٹھ کے آپ جو ہے وہ یہ معاملات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی خوف کریں۔ تو حجازی مکی صاحب نے کہا دیکھو امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نہ کرنے کا باب جو ہے وہ بعد میں لائے، کرنے کا پہلے لائے، پتہ چلا کہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا۔ حجازی مکی صاحب نے کہا کہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا، جبکہ یہ حجازی مکی صاحب کی میں کہوں گا کہ ایک یعنی لا علمی ہے، لا علمی کا اس نے زن رکھ سکتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو پہلے اور بعد کے محدثین کے ابواب یہ ہوتے ہیں کہ محدثین کی فقاہت یہ ہے کہ پہلے کا باب لا کر وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ ان لوگوں کی دلیل ہے رفع الیدین کرتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کی دلیل ہے کہ جو رفع الیدین نہیں کرتے۔ تو یہ محدثین نے عدل و انصاف کیا ہے۔ تو اگر رفع الیدین جو ہے وہ ترک ہے یا منسوخ ہے اور محدثین کے پہلے اور بعد کے باب سے یہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں، تو آپ کی پیش خدمت ہے یہ حدیث کی مشہور ترین کتاب مصنف ابن ابی شیبہ، اور یہ آپ کے ممدوح محمد عوامہ، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میرے ہاتھ میں ہے۔ امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے کہ وضع الیمین علی الشمال، یعنی باب قائم کیا ہے کہ وضع الیمین علی الشمال، نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا۔ اور اسی کے کچھ صفحات ہم پلٹتے ہیں تو امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے کہ من کان یرسل یدیہ فی الصلاۃ، من کان یرسل یدیہ فی الصلاۃ، یعنی جو حضرات نماز میں کھلے ہاتھ چھوڑتے ہیں ان کا بیان، اور یہی دیوبندی عالم نے ترجمہ کیا ہے، یعنی ان لوگوں کا بیان کہ جو نماز میں ہاتھ چھوڑتے ہیں، پہلے ہاتھ باندھنے کا باب لائیں۔
جیسے میں نے پڑھ کے سنایا کہ وضع الیمین علی الشمال، نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا. اور اگلا جو انہوں نے باب قائم کیا ہے وہ کیا ہے کہ من کان یرسل یدیہ فی الصلاۃ، یعنی نماز میں ہاتھوں کو چھوڑ دینا. تو کیا خیال ہے پھر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ نماز میں ہاتھ باندھنا منسوخ کر دیا ہے؟ یہ یادی صاحب سوچا کریں، آپ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ کے سر پہ کیا بات چل رہی ہے. اس کے علاوہ کی بہت ساری مثالیں ہیں. اس کے علاوہ ترمذی کے اندر جو ہے، یہ میرے ہاتھ میں ترمذی ہے، ترمذی کے اندر جو ہے، ترمذی کی بات کر رہے تھے نا پہلے اور بعد کے بعد کی، یعنی حجازی مکی صاحب، حجازی صاحب ترمذی کا نام لے لیتے ہیں نا پہلے اور بعد کے. اگر حجازی صاحب کا اصول مانا جائے کہ پہلے کے باب سے ثابت ہوتا ہے اور اگلے سے ترک ہو جاتا ہے، پھر حجازی صاحب کو ایک ہی وطر پڑھنا چاہیے، 3 وطر نہیں پڑھنے چاہیے. اس کی دلیل ترمذی سے، یہ دارالسلام کا نسخہ ہے میرے پاس، اور حدیث نمبر ہے اس کی، حدیث نمبر ہے 459 کے تحت انہوں نے یہ باب قائم کیا ہے. حدیث نمبر 459 کے تحت امام ترمذی رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے کہ باب ما جائی فی الوتر بالثلاث، یعنی امام ترمذی نے باب قائم کیا ہے کہ وطر جو ہے وہ 3 ہے. اچھا، اسی کے اگلے باب میں امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی یہ 461 حدیث نمبر کے تحت جو ہے وہ باب قائم کیا ہے کہ باب ما جاء فی الوتر برکعت، یعنی امام ترمذی کہتے ہیں کہ وطر جو ہے وہ ایک ہے، 1 رکعت ہے. تو پتہ چلا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اب وطر کو جو ہے وہ 1 قرار دے دیا. تو کیا خیال ہے پھر حجازی صاحب آج سے یہ سمجھیں گے کہ 3 رکعت جو ہے وہ یعنی منسوخ ہو گیا اور اس کا ناسخ یہ 1 رکعت والا باب ہے؟ تو کیا خیال ہے پھر؟ حجازی صاحب کو پتہ نہیں ہوتا حجازی صاحب کہہ رہے ہیں. تو یہ صرف حجازی صاحب کا ایک دھوکہ تھا. یہ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں جو پیش کی جا سکتی تھی، یہ حجازی صاحب کا صرف دھوکہ تھا. اصل میں محدثین نے دونوں طرح کے باب قائم کیے ہیں، جس سے وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو رفع الیدین کرتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے، اور جو رفع الیدین نہیں کرتے ان کی دلیل یہ ہے. ورنہ ابن ابی شیبہ سے ہاتھ چھوڑنا ثابت ہو گیا اور ہاتھ باندھنا منسوخ ہو گیا. تو حجازی صاحب کو سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حجازی صاحب کو ہدایت نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.